اچھا بھائی، اگر نماز میں یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، اگر نماز میں آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ یقین پر بنا کرے، یعنی جو یقینی ہے اس پر بنا کرے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ غالب گمان پر عمل کرے۔ آپ تھوڑا دماغ پہ غور کریں، اگر غالب گمان یہ ہے کہ 4 پڑھ چکی ہیں آپ، تو 4 کے بعد سلام پھیر دیں۔ غالب دماغ اس طرف جا رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں، تو 3 فرض کریں۔ اور اگر بالکل ہی 50% ادھر دماغ جا رہا ہے، 50% ادھر، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر حدیث میں آتا ہے ایسی صورت میں شک جب پیدا ہو جائے تو یقین پر عمل کرے۔ یقین کا مطلب 4 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو سمجھے 3 پڑھی ہیں۔ تو 3 پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تیسری رکعت کے بعد اتحیات بھی پڑھنی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو، اور چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہے، تو آپ نے اتحیات بھی پڑھنی ہے۔ اتحیات کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے 1 رکعت مکمل کرنی ہے، جو یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی۔ آپ کو نہیں پتا یہ چوتھی ہے 5ویں ہے، لیکن آپ قاعدہ احتیاطاً کر چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے سلام بھی پھیرنا ہے اور سجدہ سہو بھی کرنا ہے۔ تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، کیونکہ اگر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو اتحیات چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ 5ویں رکعت آپ کی سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ 4 تھیں تو آپ نے اتحیات کا اضافہ کر لیا تیسری اور چوتھی کے درمیان، تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں، کہ اگر آپ کو بالکل برابر شک ہے، آدھا گمان ادھر ہے آدھا ادھر ہے، کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو آپ سمجھیں کہ 3 پڑھی ہیں، لیکن 3 رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی 3 رکعت کے بعد اتحیات بھی پڑھنی ہے پھر ایسی صورت میں آپ نے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو۔ پھر کھڑے ہونے کے بعد آخر میں آپ نے اتحیات کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے، اور پھر وہی اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر لینا، تو نماز انشاءاللہ اس سے ادا ہو جائے گی۔